اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ آیا ہے، وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی ذاتی زمین ہے، اس پر گندم، چاول یا کوئی بھی وہ کاشت کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہوگا؟ زمین کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا یا گندم یا جو چاول وغیرہ جو بھی اس نے اگائے اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ زمین کی حیثیت کون سی ہے۔ وہ زمین یا تو ہماری رہائشی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، وہ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ نمبر 2، وہ زمین زیادہ ہے اور وہ فصلوں کے لیے چھوڑی گئی ہے اور اس میں فصلیں کاشت ہوتی ہیں، جیسا کہ سوال کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3، اس میں فصلیں کاشت نہیں ہوتی بلکہ کرائے کے اوپر اس کو چڑھایا جاتا ہے، اور کرائے میں لوگ جیسے کہ بڑے بڑے گودام بنا لیتے ہیں، فیکٹری وغیرہ لگا لیتے ہیں، یا کوئی چھوٹے پیمانے پہ اس میں کوئی بہت بڑا سٹور وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس کی نوعیت کا اعتبار ہوگا۔ اب اس میں جیسی زمین ہے، اگر اس میں کھیتی باڑی اگتی ہے تو پھر اس زمین کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس زمین کے اندر جو بھی فصل اگائی جائے گی تو اس فصل کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس وقت فصل پک جائے تو پھر اس کا جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکالنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے، وہ دے دیا جائے۔ عشر کی تفصیل ہے کہ عمومی طور پہ عشر کا 20واں حصہ ان علاقوں میں جہاں پر ہمارا نہری نظام ہے، جہاں پر دریاؤں سے نکل کر کے نہروں سے پانی لگایا جاتا ہے، یا اسی طرح ٹیوب ویل کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے، محنت اور مشقت کے ذریعے کہ آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، آپ نے نہری نظام سے اس کو پانی لگایا ہے، یا سولر پلیٹیں وغیرہ آج کل آئی ہیں، تو اس کا 20واں حصہ ہوگا۔ یعنی جتنی ٹوٹل پیداوار ہوگی اس پیداوار کے ہم 20 حصے کر لیں گے، ایک حصہ عشر جو کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں وہ چلا جائے گا، اور باقی 19 حصے جو ہیں وہ مالک کی اپنی ذاتی ملکیت میں رہیں گے۔ اگر زمین ایسی ہے، ہمارے کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے یا ہمارے صحرائی علاقے، جہاں پر پانی، ٹیوب ویل اور اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہوتا آبپاشی کا، قدرتی سسٹم سے وہاں پر آبپاشی ہوتی ہے کہ بارشوں کے ذریعے سے وہاں پر بارشیں آئیں اور اس بارش کے پانی سے فصل اگ گئی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی بارانی علاقوں میں۔ یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر بارشوں کا پانی یوں آتا ہے پہاڑی علاقوں کے اندر، جیسا کہ رود کوہیاں، اور اس رود کوہی کا پانی پہاڑوں سے گزرتا ہوا مختلف علاقوں سے آتا ہوا زمینوں کو سیراب کرتا ہوا آ گیا، لوگوں نے بند باندھے اور اس کے ذریعے سے وہ فصل تیار ہو گئی، تو اس فصل کا 10واں حصہ ہوگا۔ ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس پیداوار کے ہم 10 حصے بنا لیں گے، اور جو 10واں حصہ ہے وہ عشر میں چلا جائے گا، اور باقی جو 9 حصے ہیں وہ مالک کے اپنے ذاتی ہوں گے اور وہ ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے گا۔ اگر زمین ایسی ہے کہ اس میں پیداوار نہیں اگتی، کوئی کاشت وغیرہ نہیں کی جاتی، بلکہ وہ رینٹ پہ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے، گودام ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا کرایہ آتا رہتا ہے، اس کرایہ کو سالانہ طور پر جیسا آدمی صاحب نصاب ہو تو وہ اس کرایہ کو بھی اس میں جمع کرے گا، اور اس نصاب کے مطابق اس کی جو ٹوٹل مالیت ہوگی اس مالیت کا وہ جو زکوٰۃ کا ایک مقدار بنتی ہے اس کو وہ ادا کر دے گا۔ تو اس طرح سے اب چونکہ سوال میں یہی ہے کہ وہاں پر کاشت ہوتی ہے، تو جس کی کاشت ہوگی وہاں پر زمین کی مالیت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کاشت کو کاشت کی اس کاشت کا 20واں یا 10واں حصہ ہم نے نکالنا ہوگا، اور اس کا نام عشر ہوگا۔ اب وہ 10واں اور 20واں بارانی زمین ہے، پہاڑی علاقوں سے پانی قدرتی طور پر آیا ہے، آدمی کی کوئی محنت مشقت نہیں، تو وہاں پر تو اس کا 10واں حصہ، اور اگر دریائی پانی، نہری پانی، ندی نالوں کا پانی اور اسی طرح ٹیوب ویل کے ذریعے سے زمین کے اندر سے نکال کر کے کنوؤں کے ذریعے سے پانی لگایا گیا تو اس کا بھی